Press subscribe button for latest videos and press bell icon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں پناہ مانگوں سو اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام گیل جو رحمان اور رحیم سے۔ اے لوگو ہم نے تھم سارے ایک لوگ لگائی سے پیدا کرے سو، جہاں سے اک تھم ایک دوجہ نے پہچان سکو، تھارے کتنے کنبے اور قبیلے بنا دیے سے۔ اللہ کے دور ہے آدر راڑا وائز ہے جو گھنا ڈرنیاں سے۔ ان اللہ علیم خبیر یقین جانو اللہ سیانا اور جاننیاں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم سارے بھائیوں میں اختر کا سلام۔ ایک ہریانوی نعت بھائیوں کی پیش خدمت ہے۔ میرے آقا جسا دنیا میں آیا سے نہ آوے گا، میرے آقا جسا دنیا میں آیا سے نہ آوے گا، جو ان کی شان سے جگ میں نہ کوئی اور پاوے گا۔ درود ان پر سلام ان پر میں بھیجوں نعت لکھ لکھ کا، غلامہ کے غلامہ میں میرا بھی نام آوے گا۔ مروڑ ان کی کروں نہ کس طرح سو امتی ان کا، مروڑ ان کی کروں نہ کس طرح سو امتی ان کا، وسیلہ جن کا منع ہر جگہ آ کے بچاوے گا۔ بنا کر رحمت للعالمین جو رب نہ بھیجے تھے، بنا کر رحمت للعالمین جو رب نہ بھیجے تھے، کہ ان کی شان سے قرآن کا نسخہ بتاوے گا۔ تسائی آنکھ نہ اختر کدی تو دید ہوے گی، تسائی آنکھ نہ اختر کدی تو دید ہوے گی، کدی تو سپنے میں میرے وہ کملی آڑا آوے گا، کبھی تو سپنے میں میرے وہ کملی آڑا آوے گا۔ بہت شکریہ۔
جی نیشنل ہریانوی آواز کے سب بھائیوں تے السلام علیکم. اور جی آج کے انٹرویو میں ہمارے پیارے بھائی رانا اورنگزیب صاحب موجود ہیں. ان کا انٹرویو کرا جائے گا انشاءاللہ. ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. ماہر تعلیم، استاد، پروفیسر، با اخلاق، با کردار، زندہ دل بھائی ہمارے ماشاءاللہ. اور اب انشاءاللہ ان کا انٹرویو سٹارٹ ہوگا. جی اورنگزیب بھائی، میرا پہلا سوال آپ سے، تھارا پچھلا گاؤں کون سا تھا اور یہ پاکستان میں کون سی جگہ بیٹھے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا مختار بھائی، اور میں شکر گزار ہوں نیشنل ہریانوی آواز میں بیٹھے ہوئے ان تمام بھائیوں کا جو اس وقت میرا انٹرویو سن رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ انٹرویو شروع ہو، میں ایک ضروری بات کرنا چاہوں گا. کرونا کا جو وائرس اس وقت نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں اس وقت انسانیت کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو اس وبائی مرض سے ہمارے جتنے بھی بھائی اس وبائی مرض کا شکار ہو کے اپنی جان جو ہے وہ گوا بیٹھے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. تو ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ میری اپنے تمام ہریانوی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے اور پرزور اپیل ہے کہ اس وبائی مرض کو اتنا آسان نہ لیں، اس کو بہت زیادہ اس کو سیریس لیں، اور اس کے والے سے جتنے بھی SOPs ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ماسک رکھیں، اور غیر ضروری گھر سے باہر نکلنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کی احتیاطی تدابیر ہیں وہ اس کو اپنائیں، اور گھر میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد یہ وبائی مرض جو ہے یہ ہماری جان چھوڑے اور انسانیت کی بھی جان چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبائی مرض سے سب بھائیوں کو محفوظ رکھے. جی مختار بھائی، آپ نے جو سوال پوچھا میرے سے، سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب 1947 میں ضلع امبالہ سے آئے تھے. ضلع امبالہ میں جو ان کا گام تھا اس کا نام تھا بو. تو بو تھے وہ اٹھ کر یہاں گجرانوالہ کے ساتھ قصبہ ہے ایک مین GT روڈ پر گکھڑ منڈی، تو یہاں آ کر جو ہے نا وہ آباد ہوئے تھے. جی اورنگزیب بھائی بہت زبردست. اور اورنگزیب بھائی دوسرا سوال ہے، آپ بہت اچھے استاد ہو، پروفیسر ہو، ماہر تعلیم ہو. آپ کی کتنی تعلیم ہے اور کہاں کہاں پہ کون کون سے اسکول، کالج، یونیورسٹی پہ حاصل کری؟ جی رانا مختار بھائی، میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر گکھڑ منڈی سے حاصل کی. گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے میں نے میٹرک کیا 1988 میں. اس کے بعد میں نے مولانا ظفر علی خان گورنمنٹ ڈگری کالج وزیر آباد میں جو ہے وہ داخلہ لیا، اور وہاں سے میں نے گریجویشن کی. پھر اس کے بعد میں نے پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں داخلہ لیا، جس کی ایفیلیشن جو تھی وہ گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ تھی. وہاں سے میں نے سینئر ڈپلومہ ان فزیکل ایجوکیشن کی ڈگری حاصل کی. اور اس کے بعد میں نے آ کے پنجاب یونیورسٹی سے MA پولیٹیکل سائنس کیا. MA پولیٹیکل سائنس کرنے کے بعد میں نے 2000 میں پنجاب یونیورسٹی میں MA فزیکل ایجوکیشن کے لیے جو ہے داخلہ لیا، اور 2002 میں نے اپنی جو MA فزیکل ایجوکیشن کی جو ہے وہ ڈگری حاصل کی. جی اورنگزیب بھائی بہت زبردست جناب. اور اورنگزیب بھائی تیسرا سوال ہے جی، آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے دور میں کون کون سے کھیل کھیلنا تھے اور کون کون سے کھیل آپ سے پسند تھے؟ جی مختار بھائی، بالکل اچھا کویشچن آپ کا. کو کریکولم ایکٹیویٹی تو بھائی لازمی ہوئے کریں ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں. تو یہ جو دور تھا میرا میٹرک 1988 کا تھا. اس سے پہلے جو اسکول میں ہمارے جو پاپولر گیم ہوئے کرا تھی وہ ہاکی تھی، اور ہاکی میں نے کھیلی ہے. اس دور کے مطابق اس کے اوپر بڑا عروج تھا. ہاکی میرا اس وقت کا پسندیدہ کھیل تھا. اس کے بعد مولانا ظفر علی خان کا گورنمنٹ ڈگری کالج
وزیر آباد میں گیا, وہاں پہ میں نے ہاکی کھیلی ایز اے کیپٹن, کالج کی ٹیم کو ریپرزینٹ کریا میں نے. اور ہماری جو ہاکی تھی بورڈ, جو گجرانوالہ بورڈ ہے اس میں سارے ڈسٹرکٹ آ جائیں گجرانوالہ کے, تو بورڈ لیول تک یا کہو کہ ڈویژن لیول تک میں نے جو ہے نا جو ہاکی اس وقت کھیلی تھی. جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اورنگزیب بھائی. اور چوتھا سوال ہے اورنگزیب بھائی, آپ نے اپنی سروس کا آغاز کد اور کہاں تے کریا تھا بھائی؟ جی رانا مختار بھائی, سروس میں نے جب 1995-96 تے کورس کر کے آیا تھا میں اسلام آباد ہے, تو میں نے اپنی سروس کا آغاز 1997 میں گجرانوالہ میں فیڈرل سائنس کالج وابڈا ٹاؤن, یہاں تے میں نے اپنی سروس کا آغاز کریا تھا. اور اس کے بعد پھر میں 1999 کو 1999 کو جو ہے نا میں قائد اعظم ڈویژنل پبلک اسکول گجرانوالہ میں آ گیا, جب سے لے کے اب تک میں یہیں پہ سروس کر رہا ہوں. جی اورنگزیب بھائی بہت زبردست جی. اور میرا پانچواں سوال ہے اورنگزیب بھائی, ہم سب بھائی ہریانوی زبان اور کلچر تے فروغ دے رہے, اس تے مزید فروغ دین واسطے ہمارے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے, اور آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جی رانا مختار بھائی, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کلچر نو فروغ دینے واسطے سب تو ضروری ہے کہ اس کے گل جڑنا پڑے گا. ہم نے اپنے بڑوں تے اپنے والدین تے یہ چیزیں جو ہے سنی تھی, سیکھی تھی. پیدا تو ہم پاکستان میں ہوئے تھے, لیکن کلچر تو وہ ہریانہ میں رہ گیا. لیکن ہمارے بڑے آباء و اجداد جب پاکستان آئے تو گل کلچر بھی لے کر آئے. تو جب کلچر یہاں آیا تو یہاں پہ بھی ایک کلچر پہلے تو موجود تھا, تو ہم نے تو آنکھ اس کلچر میں کھولی. تو اس کلچر کے گیل گیل ہم نے اپنے اس کلچر نو چلانے واسطے اس کے گل جڑے رہنا بہت ضروری ہے. اور اس کے جوڑنے کے واسطے جو نورا نے یہ کردار ادا کریا, اس کی مطلب مثال نہیں ملتی کہ پہلے اس سے پہلے جب نورا نہیں تھا تو بالکل ہم تتر بتر ہوئے پڑے ہوئے تھے. تو اس کے گیل جب جڑے ہیں تو اب کلچر کی پہچان بھی ہونے لگ گئی ہے, اور اپنی ثقافت کا بھی پتہ چلنے لگ گیا ہے. اور اس کے گیل گل نورا نے جو اپنے پروگرام رکھے تھے وہ دیکھنے کا بھی موقع ملا ہے. تو اس کے گل جڑنا پڑے گا. تو جب تک ہم اس کے گل جڑیں گے نہیں, اس کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے, اس کے متعلق ہم اپنے جو ہمارے آباء و اجداد کی باتیں تھیں وہ اپنی ذہن نشین نہیں کریں گے, اس نو لے کے آگے نہیں چلائیں گے, تو یہ کلچر جب تک فروغ نہیں پاوے گا. تو ضروری ہے اس کلچر کے فروغ پانے واسطے ہم نو اس کے جو ضروری اقدام ہیں وہ ضرور کرنے پڑیں گے. اور الحمدللہ کہ آپ لوگ جو نورا کی ٹیم ہے اس کلچر نو, ثقافت نو, ادب نو لے کے آگے چل رہی ہے, اور اس نو ہائیلائٹ کرنے کے واسطے بہت سارے اقدامات کرے بھی گئے ہیں, اور آئندہ بھی کرنے کا نورا تنظیم کا جو پروگرام ہے تو وہی کلچر کی پہچان ہے ہماری. اسی سے ہمیں کلچر کو فروغ ملے گا, اس کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے اور اس کو دیکھیں گے, اور اس کے گیل گیل ہم اپنی جو ہماری ثقافت ہے اس کے گیل جڑتے جائیں گے, اور اسی طرح یہ کلچر جو ہے نا آگے آگے فروغ پائے گا. جی اورنگزیب بھائی بہت زبردست جواب دیا جی, اور سب بھائیوں تے آپ کا میسج سن کر آسانی بھی ہوگی. اور میرے ساتھ دوسرے بھائی شامل ہیں مہراج پور سنگھ تے فہیم مغل صاحب, جو کہ بقایا سوالات آپ تے کریں گے. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں عطاء الرحمان صاحب انگلینڈ تے, اور دوسرے بھائی رانا اکبر صاحب لاہور تھے. اکبر بھائی اپنا اظہار خیال کریں گے لاسٹ میں, اور عطاء الرحمان بھائی دعا کراویں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام اختتام پر پہنچ جائے گا. جی فہیم بھائی اپنے سوالات کرو جی. نشہ ہریانوی آواز کے سارے بھائیاں نے, اور آج کے ہمارے مہمان خاص رانا اورنگزیب محبوب, وائس چیئرمین و فائنانس سیکرٹری نوہرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدرائن اورنگزیب بھائی آپ گیل چھٹا سوال ہے, ماری ہریانوی بولی نے آگے بڑھان واسطے کون کون سی رکاوٹیں محسوس کرو ہو آپ؟ جی وعلیکم السلام فہیم مغل بھائی.
آپ کا ویلکم، آدر ہے آپ کا، اور بہت شکریہ بہت اچھا سوال کرا آپ نے۔ ہریانوی بولی نو اگے بدھاؤن واسطے ہم نو جس طرح کہ میں نے پہلے یہ بات کری تھی کہ اس کلچر کے گھر جڑنا پڑے گا، اور یہاں پہ آ کے ایک تو یہ مسئلہ بنا ہمارے ساتھ کہ ہم جو وہ کلچر چھوڑ کے آئے تھے ہمارے، تو یہاں پہ آ کے کلچر اور مل گیا۔ تو یہاں پہ اپنی ماں بولی کا بولنے واسطے ہمیں تھوڑی سی پرابلم یہ ہوگی کہ یہاں کی جو لینگویج تھی وہ بولی تھی پنجابی، تو یہاں پہ یہ معاملہ تھوڑا سا ہو گیا مکس۔ تو جہاں تو ہمارے ہریانوی بھائی اکٹھے ایک جگہ بیٹھے ہیں، اور خاص طور پہ دیہاتی جو ان سا ایریا تھا وہاں تو یہ بڑی فروانی کی گل چلتی رہی ہے اور اب تک چل بھی رہی ہے، لیکن جو شہری علاقے تھے وہاں پہ اس بولی نے بولنے واسطے ہماری جو نوی جنریشن تھی اس کے واسطے جو مسئلہ بن گیا۔ اب وہ اپنے گھر میں تو بول لے کر تھے لیکن باہر بولتے ہوئے شرماویں تھے۔ تو اس نو فروغ دینے واسطے ہم نے اپنے کلچر کے گل جڑنا بہت ضروری ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں نو یہ بولی سکھانا جو ہے نا وہ اپنے گھر میں، گھر تے باہر ان کی جھجک اتارنا، یہ ہمارے جو ہے نا اپنے پیرنٹ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے اپنا یہ بولی زیادہ سے زیادہ سکھانے کی کوشش کریں۔ ہم بولیں گے آپس میں تو وہ بچے آٹومیٹک سیکھیں گے۔ تو فروغ دینے میں سب سے اہم کردار اپنے گھر سے شروع ہوا ہے۔ ہم گھر میں اگر چھوڑ دی تو یہ بولی نو اس کا پھر جو ہے نا وہ آگے چلنا اس کا مشکل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں بولیں گے، اپنے بچوں کے گل بولیں گے، بچوں اس طرف لاویں گے، اور بچے بھی پھر آہستہ آہستہ سا پھر جو ہے نا اس کو فالو کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو اس کا آغاز اپنے گھر سے کرنا بہت ضروری ہے، اور گھر میں نہیں کرنا، صرف گھر سے باہر نکل کے بھی اس بولی نو جو ہے نا بولنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے رکاوٹوں کی بات کری تھی، اس کے والے بھی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ظاہر ہے جب ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاویں گے نہیں تو وہ اس کی طرف راغب نہیں ہوئیں گے۔ تو جب وہ باہر نکلیں گے تو جب دیکھیں گے کہ باہر تو یہ بولی کوئی نہیں بول رہا، تو بچوں کے واسطے سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ۔ تو اس کی جو سب سے بیسک ہے نا، یہ بچوں کے ساتھ بولیں گے اور ان کی جھجک اتاریں گے، تو پھر وہ آگے جا کے اس بولی کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔ جی اورنگزیب بھائی بہت بڑھیا آپ نے کہا، ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی ماں بولی ہریانوی تک گھر میں بولن کی ضرورت ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آپ کے اگلا سوال ہے، آپ یوں بتاؤ ماری آن والی نسل کا ماں بولی ہریانوی اور کلچر کی طرف لگاؤ کم سے، اس کی وجہ اور اس زبان اور کلچر اور راغب کیوں نہیں ہون لگ رہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی فہیم مغل بھائی بہت اچھا سوال کریا تھا ہم نے۔ آنے والی نسل جو ہے اس کا واقعی ہمارے کلچر گل، ادب گل اور ہماری ہریانوی ماں بولی کے گل لگاؤ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بہت سارے ریزن ہیں کہ ایک تو یہاں پہ ہم جس جگہ پہ آ کے آباد ہوئے تو ایک کلچر چھوڑ کے آئے تھے، دوسرا یہاں کا مل گیا۔ تو یہاں کا کلچر پنجابی ملا ہم نو، سرائکی ملیا، سندھی ملیا۔ تو یہاں کا ایک اپنا کلچر تھا اور وہاں کا ایک ہمارا اپنا کلچر تھا۔ تو جہاں تک تعلق ہمارے بزرگوں کا تھا انہوں نے تو یہ کلچر بالکل نہیں چھوڑا۔ اب آنے والی نسلوں کا جو اثر ہے وہ آج کا دور جو ہے وہ بڑا فاسٹ دور جا رہا، میڈیا کا دور ہے، اور اس نوی جنریشن کی جو تعلیم ہے یہ آج کل انگلش میڈیم اسکول دیکھ لو، جدید طرز تعلیم ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی کالجز اور اسکول ہیں، تو وہاں پہ جو ہریانوی جو ہمارا کلچر ہے وہ اس کا جو ہے نا بالکل وہاں پہ اس کا ذکر تک نہیں ہوتا۔ تو جو چیزیں بچے ہمارے اپنے اسکول، یونیورسٹی اور کالجز میں سیکھ رہے ہیں تو اس کی جو ایک طرز تعلیم ہے اس میں ہریانوی کلچر کا نہ ہونا بھی ایک شامل ہے، اور پھر اس کے علاوہ ہمارا روزمرہ کی زندگی میں خاص طور پہ شہروں کی زندگی میں یہ کلچر عام نہیں پایا جاتا۔ تو کلچر بڑے کرا ایک عام شہری کی زندگی میں جو بار بار چیز آئے کریں اس کو دیکھ کے اس کو بڑھوتری ملے کرے۔ تو بدقسمتی تے یہ کلچر محدود رہ گیا ہمارے ان دیہاتوں میں جہاں پہ آ کے ہمارے بڑے بزرگ آباد ہوئے تھے، لیکن دیہاتوں تے یا ایک مخصوص جگہ تو یہ باہر نہیں نکل سکیا۔ تو اب شکر ہے اللہ کا کہ اب یہ جدید دور آیا ہے اور فیس بک اور واٹس ایپ کا ایسا فورم ملیا ہمارے ہریانوی بھائیوں کو کہ اس کی مدد سے ہم جو ہے نا اس کلچر میں
فروغ دینے واسطے ہم اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، اور اس کو کچھ نہ کچھ اس کی جو ہے نا وہ تقویت اس نے ملی ہے. تو باقی رکاوٹ یہی تھی کہ اس کلچر کو جو ہے نا وہ ایسا ہائی لائٹ نہیں ہو سکیا، جس کی وجہ سے ہماری نسلیں جو آنے والی ان کی نظروں میں جو آ نہیں سکیا. اور اس کے بعد میڈیا میں اور کچھ نئی مغرب کی ایسی یلغار ہوئی ہے کچھ میوزک میں، تو ان کا سارا ذہن اور ان کی جو توجہ تھی وہ اس طرف ہو گئی تھی بجائے کہ وہ اپنے کلچر کی طرف جاندے. رانا اورنگزیب محبوب بھائی، آپ چیف آرگنائزر ضلع گجرانوالہ نہرا تنظیم بھی ہو ماشاءاللہ. ضلع گجرانوالہ کی حلف برداری کی گھنی کامیاب تقریب ہوئی. اس تقریب کے اثرات آئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہریانوی بولی نے آن والے 5 سالہ میں کدھر دیکھو سو. جی فہیم مغل بھائی، نورا تنظیم گجرانوالہ کی جو حلف برداری کی تقریب ہوئی تھی، آپ بھی اس میں شامل ہوئے تھے، اور یہ تو ایک شروعات تھی. اس کے انیشل سٹیج کا ہم نے جو ہے نا اپنا اقدام کریا تھا. ابھی تو بہت سارے ہم نے اقدامات کرنے ہیں. ابھی میں یہ کہہ دوں کہ ایک اپنا انیشل سٹیج کے اوپر اتنے رزلٹ بڑے پیمانے پہ تو ابھی نہیں آئے، اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ یہ رزلٹ ہم ضرور آئیں گے. ایک پروگرام کریا، یہی تو بات ہو کرا کہ جب ایک پریکٹیکلی ہمارے بچے یہ پروگرام دیکھیں گے اور وہ ان کے ذہن میں پھر ایک ویژن پیدا ہوگا. اور یہ ہویا بھی ہے. ہماری آنے والی جو اپنا ہمارے نئے ساتھی جو ینگ جنریشن ہے ہماری، ماشاءاللہ انہوں نے اس کو بہت اچھا لیا، اور اس کے اثرات ان کے ذہنوں تک گئے. نہ صرف ذہنوں تک گئے ان کے، اور ان کے جو اپنا رہنے والے معاشرے میں دوسرے بھائی تھے ہریانوی، وہاں تک بھی یہ پیغام گیا. تو یہ تو ایک چھوٹا سا آغاز تھا. کچھ وجوہات کی بنا پہ پھر آگے پروگرام نہیں چل پا رہے. کچھ اس وقت کرونا کی وجہ سے یہ معاملہ پینڈنگ پڑیا ہوا. تو الحمدللہ نورا کے پلیٹ فارم تے اس پروگرام لے کے آگے جاویں گے. اور اس کے جو ہم نے رزلٹ اپنا ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا رزلٹ لینا ہے، تو ابھی تو پروگرام کرنے ہم نے، اور ابھی تو اس کی طرف ہم نے اس ماں بولی کو فروغ دینے واسطے اور بہت سارے اس طرح کے پروگرام آگے لے کر چلیں گے. اور اس تقریب تے بھی اچھے پروگرام ہیں اللہ کے فضل تے. ہم ذہن میں ہے یہ چیزیں ساری کہ وہ لے کے ہم چلیں گے اور اس پروگرام آگے بڑھاویں گے. اور یہی پروگرام ہے جو ایک ویژن جو ہے ایک سوچ پیدا کریں گے، اور اس ماں بولی نو، اس ادب نو، ہماری ثقافت نو بڑھانے واسطے یہ پروگرام ہماری مدد کریں گے. جی اورنگزیب محبوب بھائی، انشاءاللہ. رانا اورنگزیب محبوب بھائی، آپ ماہر تعلیم ہو، آپ نے کبھی کسی موضوع پر کتاب لکھی یا لکھنے کی کوشش کری؟ آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیس ہے؟ جی فہیم مغل بھائی، کتاب کا آپ نے پوچھا میرے تے. میرا ادب تے تو شروع تے تعلق نہیں رہا، اور میری جو فیلڈ تھی وہ 2 سبجیکٹ میں نے ایم اے کر رکھے ہیں. ایم اے فزیکل ایجوکیشن اور ایم اے پولیٹیکل سائنس، اس کے علاوہ دیگر کچھ کورسز. تو کتاب میں آج تک کوئی نہیں لکھی، اور اس طرف میرا کبھی ذہن نہیں گیا. تو مشغلے کے حوالے سے بس میرا مشغلہ جو تھا وہ سپورٹس کے حوالے سے ہی تھا. ہاکی کھیلی، اس کے بعد میں نے جو اس کے بعد فٹ بال کو تقریباً 15-16 سال، اس سے بھی زیادہ عرصہ بلکہ شاید میں نے وہ کھیلی. تو یہی میرا مشغلہ تھا، یہی میرا شغل تھا، یہی میرا شوق تھا. اسی میں نے اپنا ٹائم جو ہے نا سپورٹس میں سپینڈ کریا زیادہ. جی رانا اورنگزیب محبوب بھائی، بہت شکریہ. آپ نے ذکر کرا کہ میں نے فٹ بال اور ہاکی بہت کھیلی، تو کس لیول تک کھیلی یہ بھی ذرا بتائیے اس سوال کے جواب میں. اور پاکستان میں ہریانوی لوگ ہر جگہ ہی تقریباً گھنی تعداد میں بیٹھے سے. آپ یوں بتاؤ کہ ان کا ہریانوی کلچر ایک جیسا ہے یا فرق سے اس میں کوئی؟ جی، ہریانوی کلچر کے بارے میں آپ نے پوچھا. جس طرح ہمارے بڑے بزرگ انڈیا تے آئے تھے، تو وہ کلچر تو تقریباً ان کا ملتا جلتا تھا، یا تھوڑا بہت فرق تو آ جا کرا تھا. جس طرح لہجے میں فرق آ جا کرا تھا، بنیادی کلچر تو ہمارا ایک ہی تھا. اپنے رسم و رواج وہ ملتے جلتے تھے، ایک ہی تھے.
تو یہاں پہ آ کے جو جس علاقے میں آ کے ہمارے ہریانوی بھائی آباد ہوئے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہوندے گئے. اب میچ نہیں کر سکتے ہم اپنے ہریانوی کلچر نو ہریانہ کے ساتھ. کوئی سندھ میں گیا تو سندھ کا کلچر ان کے ساتھ مکس ہو گیا. کسی نے پنجاب میں آ کے آباد ہوئے تو وہ پنجابی کلچر کے ساتھ تھوڑا مکس ہوئے. تو یہ فرق تو آیا جی ہر جگہ. کوئی سراکیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے تو وہاں پہ ان کے ساتھ تعلقات بھی ظاہر بنے کریں. ایک دوسرے کے میل ملاقات بھی ہوگا ہے. ان کے گل جو تعلق واسطہ ہے ان کی بیاہ شادی میں آنا جانا. تو یہ فرق تو پھر جو ہے نا لازمی بات ہے کہ وقت کے گل جو ہے نا وہ فرق بھی آ گیا ہے. تو وہ اسی طرح آگے چل بھی رہا ہے. تو اب ان کا کلچر اور ہمارا کلچر تو اس میں کسی حد تک دیکھا جائے تو کچھ فرق آ گیا ہے. اور باقی فٹ بال کے حوالے سے آپ نے پوچھا. پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہاکی کے حوالے تھے اسکول کالجز میں اپنا بورڈ لیول تک. اس کے بعد پھر جو فٹ بال کھیلا میں نے تو وہ ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن گوجرانوالا ان کی آگے ایفیلیشن پنجاب فٹ بال ایسوسیشن کے ساتھ ہو گیا ہے. اور پنجاب آگے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے ساتھ. تو ان کے جو اپنا ان کے ساتھ میں کافی عرصہ جو ہے فٹ بال کھیلا ہوں. وہ پنجاب لیول بھی تھا, وہ ڈویژن لیول بھی تھا, اور ڈسٹرکٹ لیول بھی تھا. جی اور محبوب بھائی آپ کے 11واں سوال ہے. ہریانوی زبان, ادب, تہذیب و ثقافت کے فروغ واسطے ہم لوگ ایب لگ کس حد تک کامیاب ہون پائے ہیں, اور اس سلسلے میں ایب لگ کون کون سے شعبے میں کامیابی ملی ہے اور کیا کرنا باقی سے جس سے ہماری زبان, ثقافت اور ادب آگے بڑھے؟ جی فہیم مغل بھائی, بات اس طرح تو ہے کہ جب ہمارے بزرگ یہاں پہ آئے, کسی ایریا میں جو ہے وہ جگہ ملی, کسی نے کہاں ملی, بالکل بکھر گئے. ایک دوسرے کے گل جو ان کا وہ رابطہ تک نہیں ہوا. اور اس حوالے تے جو ہے نا بس جو جہاں بیٹھ گیا اور وہ اپنی زندگی بسر کرنے لگ گیا. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب دور جب یہ آیا نا میڈیا کا, اور خاص طور پہ یہ واٹس ایپ کا, تو اس نے ایک باری اکٹھے کر دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پھر نورا کا کردار جو ہے وہ ذہن میں آ جا کہ اس نے بہت اچھا کردار ادا کریا اس کلچر کو فروغ دینے واسطے. اس کلچر نو جو ہے نا اگے بڑھاؤਣ واسطے اپنے ہریانوی بھائیوں نو جو ہے نا وہ ایک فورم دے دیا. تو آج میں بھی اس فورم کے گل جڑا ہوا ہوں. تو اس سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں تھا. تو باقی اس نے اپنا بڑھاؤਣ واسطے جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس کے جس طرح کہ 2018 میں رانا تصویر بھائی نے ایک کلچرل شو جو ہے نا وہ کروایا تھا ملتان میں. تو اس نے پوری دنیا نے دیکھا تھا اور بہت زیادہ فروغ ملا تھا. اور اس کے بعد ایک نئی جدت کے ساتھ یہ پروگرام آگے چلا تھا. تو اسی طرح راؤ فرمان ٹھاکر بھائی ہیں اس ہریانوی ماں بولی کے ابھرتے ہوئے ایک گلوکار بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اور بھی ان میں بہت ساری خوبیاں ہیں. نوشاد قاصر بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے اپنی شاعری میں قدم رکھا اور انہوں نے اس فیلڈ نو اگے بڑھانے واسطے بہت سارے اقدام کرے جس نے آپ دیکھتے ہوں گے آپ ہریانوی مشاعرہ ہوئے کر ہے ہر 15 دن بعد. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. اور اس میں ہمارا جو میڈیا کا کردار ہے یہ بہت زیادہ فعال کردار ادا کر رہا ہے اس کو آگے بڑھانے واسطے. جی بھائی, نورا کردار ہریانوی کی خدمت میں انگوٹھی میں نگینے جیسا ہے. صحیح کہا آپ نے. آپ کے اگلا سوال ہے جی. آپ ایک اچھے استاد اور ماہر تعلیم ہوں. آپ کے سمجھو سو کہ ہمارے جو ہریانوی بھائی ہیں اور تعلیم کے شعبے میں اس وقت کھڑے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے. جی فہیم بغل بھائی, ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کرا تھا ہم نے. تعلیم کے حوالے سے ہمارے ہریانوی بھائی الحمدللہ دیکھنے میں تو آیا کہ بہت اچھے شعبوں پہ فائز ہیں, اچھی پوسٹوں پہ فائز ہیں, اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں. باقی کچھ ملا جلا رجحان بھی ہے, کچھ اس میں اتنے آگے نہیں جا سکے, لیکن ان کے جوہر جو تھے وہ کسی اور شعبوں میں جو ہے نا وہ ابھر کے سامنے آئے ہیں. تو کافی شعبہ جات میں نے دیکھے ہیں کہ ہمارے ہریانوی بھائی جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے, اپنی تعلیم کو جو ہے نا بڑھاتے ہوئے اچھی پوسٹوں پہ بھی ہیں.
اور میں ان سے امید کروں گا کہ جو اپنے ہمارے ہریانوی بھائی ہیں اس تعلیم کے شعبے میں اور اپنے ہریانوی دوسرے جو بھائی ہیں ان کو بھی آگے لے کے چلیں، کیونکہ تعلیم کے بغیر آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جتنی بھی ترقی کرنی ہے تو ہم نے تعلیم کے شعبے کی بنیاد پہ ہی کرنی ہے۔ اب تو کاروبار بھی جو ہے ہو رہا ہے، تو وہ اچھی تعلیم یافتہ جو شخصیت ہے وہ کاروبار کو آگے چلانے کی صلاحیت رکھے گی۔ تو الحمدللہ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہریانوی بھائی تعلیم کے شعبے میں بھی بہت اچھے ہیں۔ رانا اورنگزیب محبوب بھائی آپ کے اگلا سوال ہے، ہریانوی زبان ادب و ثقافت کی نمائندہ تنظیم نہرا اور اس کی جد و جہد نے آپ کس طرح دیکھو سو، اور یوں بھی بتائیے نہرا کا ادبی بورڈ ایب لگ کے خدمات پیش کر چکا ہے یا کرن لگ رہا ہے، اور کے فیوچر کے پلان ہیں؟ جی فہیم مغل بھائی، نہرا کا کردار بڑا کلیدی رہا ہے اس دور میں۔ سلام پیش کروں میں نہرا کی پوری ٹیم نے، نہرا کے چیئرمین رانا تصویر بھائی نے، کہ جنہوں نے یہ فورم بنایا اور اس فورم پہ اپنے ہریانوی بھائیوں نے اکٹھا کریا، اور نہ صرف اکٹھا کریا اور اس پروگرام لے کے آگے چلے بھی، اور اپنی ثقافت، ادب، کلچر اور اس کے جتنے بھی رنگ ہیں اس پلیٹ فارم پہ بڑے نمایاں کرے۔ آج ہریانوی مشاعرے ہو رہے ہیں، گلوکاری میں فرمان ٹھاکر بھائی اپنے جوہر دکھا رہے ہیں، اور ہماری جتنی بھی یہ کاوشیں ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر، تو یہ ہر گھر تک پہنچ گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہریانوی بھائی جتنے بھی پاکستان میں بس رہے ہیں وہاں تک نہرا کا پیغام جو ہے گھر گھر تک پہنچ گیا ہے، اور ہر کوئی نہرا کا جو کردار ہے اس نو اچھی طرح سے جانے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر گھر تک ہمارے ہریانوی بھائیوں تک یہ نہرا کا نام پہنچ جانا بہت بڑی بات ہے۔ اور باقی نہرا کے جو ادبی بورڈ کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو نہرا کا باقاعدہ ادبی بورڈ ایک تشکیل دیا ہوا ہے، اور اس کے کچھ گول سیٹ ہیں، کیے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی جو اچیومنٹ ہے وہ بھی میرا خیال ہے کچھ حاصل کر لی گئی ہے، اور کچھ اس کی طرف گامزن ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ باقی نہرا کی جو نہرا تنظیم کی طرف سے کتاب جو ہے ایک تشکیل دی جا رہی ہے، وہ اپنے آخری مرحل میں ہے۔ اختر مرزا بھائی اس کو سپروائز کر رہے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد خوشخبری ملے گی کہ ہمارے ہریانوی بھائیوں تک ہماری پہلی کتاب جو ہے نہرا کے حوالے سے، ہماری ہریانوی کلچر ادب کے حوالے سے، وہ جلد ہی شائع ہونے کے قریب ہے۔ نہرا کے ادبی بورڈ کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا کہ پہلا ہریانوی مشاعرہ جو ملتان میں ہوا تھا تو وہ نہرا کے ادبی بورڈ کے ہی سپرویژن میں ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر آگے اس کے اوپر کام جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر اچھی پیش رفت جلدی سامنے آئے گی۔ جی اورنگزیب بھائی بہت بڑھیا، یوں بتائیو کہ ہمارے پاس کچھ ایسے فنکار ہیں جو ہریانوی ثقافت نے اجاگر کرن یا اجاگر کرن کی اپنی تائیں بھرپور کوشش کرن لگ رہے ہیں، جدھر بھی جہاں بھی ان نے موقع ملا سے بھرپور پرفارم کرے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے فنکار عدم تحفظ کا شکار ہیں، ایسا کیوں سے؟ جی فہیم بھائی، بات اس طرح سے ہے کہ اس وقت نئی جنریشن جو ہے ان کا رجحان کچھ اور طرف ہے۔ یہ جو ہریانوی بھائی ہیں ہمارے فنکار جو ہیں ہمارے، ماشاءاللہ اللہ نے انہوں بہت زیادہ ٹیلنٹ دے رکھا۔ ان کا ایک دور تھا، ہمارے بڑے بزرگ ان کی راگنیاں، ان کے جو گیت تھے وہ بڑے شوق گل سونے کرے تھے۔ آج بھی ہمارے نہرا تنظیم گجرانوالہ کے صدر رانا شوکت علی چوہان بھائی جو ہیں ان کے بہت زیادہ دل دادا ہیں، بہت شوق سے یہ راگنیاں سنے کر ہیں، اور ان بزرگوں نے اپنی جوانی میں، اپنے بچپن میں یہ ساری چیزیں دیکھی تھی، اور ان چیزوں کے اوپر بڑا عروج تھا۔ آج کے دور میں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کرا کہ ہمارا ہریانوی کلچر بڑا محدود ہو گیا تھا، کیونکہ ہمارے کالج، یونیورسٹی اور اسکول میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں میوزک کا جو کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں، میوزک کا حصہ ہے اس میں، تو وہ میوزک اور طرز کا ہے، تو بچوں کا رجحان جو ہے نا ان چیزوں
نو دیکھتے ہوئے تو وہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے. تو کچھ مغرب کی یلغار بھی جو ہے نا ہمارے میڈیا کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو ان بچوں کے ذہنوں میں چلی گئی ہے. تو اس کے واسطے تو ہم نے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہمارے بڑے بزرگان ہیں کہ اپنے بچوں نو ان چیزوں کا جو ہے نا وہ اس طرف راغب کریں ہم. تو اس کے باوجود ہمارے جو فنکار ہیں اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں اور ان کو پذیرائی مل بھی رہی ہے. صرف جو ہماری نئی جنریشن ہے جو ہمارے بچے ہیں وہ ان کو تھوڑا سا اس سے ہٹتے جا رہے ہیں اور ان کو ادھر لانے کی ضرورت ہے. تو جدید میوزک میں راؤ فرمان علی ٹھاکر یہ ہمارے ابھرتے ہوئے ایک فنکار ہیں جنہوں نے اپنے ہمارے ینگ جنریشن بھی پسند کرے ہیں, ہمارے جوان بھی پسند کرے ہیں, انہوں نے بوڑھے بھی پسند کرے ہیں. تو میوزک بھی جو ہے نا اپنے وقت کے گیل گیل جو ہے نا اپنی طرز اور اپنی جو اس کی سریلی جو اس کا سنگیت ہوئے کرا ہے وہ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے اور یہ ایک ٹرینڈ ہے وہ بدلتے رہے کریں. تو یہ وقت کا یا ایک جو یلغار ہے میوزک کی اس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے معاملہ اس طرح کا درپیش ہے. باقی جو ہمارے ماشاء اللہ ابھی بھی بڑے بزرگ ہیں وہ انہوں نے غور سے سنا ہے اور ان کی قدر بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا اچھا جو ہے اپنا ایک اپریشیٹ کر رہے ہیں. اچھے طریقے سے ان کا جو ہے استقبال بھی ہوا ہے اور ہماری بیاہ شادیوں میں یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بہرحال چل وہ بھی رہے ہیں لیکن وقت کے گیل گیل تھوڑا سا جو ہے نا وہ چینج آ گیا ہے. رانا اورنگزیب محبوب بھائی آپ کے 15واں سوال سے ہریانے کا دودھ دہی کا کھانا, دھوتی کرتا اور پگڑی, گام میں بھائی چارہ, مہمان کی خدمت, دی دیاڑی کی عزت, کیا یہ ساری چیزیں عید بھی اسی طرح سے ہیں یا اس میں تبدیلی آ لی کوئی؟ اچھا جی, بہت اچھا سوال ہے جی, روایتی سوال ہے آپ کا ماشاء اللہ. فہیم بھائی اگر میری رائے لی جائے تو کچھ تبدیلی آ گئی ہے. وقت کے گیل گیل یہ چیزیں بدل گئی ہیں. ہم نے سنیا تھا اپنے بزرگوں سے یہ چیزیں ہوئے کرا تھی, دی دیہڑی کا نام ہوئے کرا تھا, گھی دہی کا کھانا ہوئے کرا تھا. تو ایک وقت تھا دہی جو ہے وہ ایک وقت کے بعد ملے نہیں کراتی, 7-8 بجے کے بعد دہی ملے نہیں کراتے سارا دن. تو آج کسی بھی وقت جا کے کسی بھی دکان پہ دہی لے لو وہ سارا دن اویلیبل ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ گھٹ گیا. باقی لباس کے والے تھے تو آج وہ بھی ٹرینڈ بدل گیا ہے. ہمارے میرے والد صاحب تھے چودھری عبدالرشید, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. تو وہ جب میں ان کو دیکھا کرتا تھا تو وہ اپنا سلوار قمیض نہیں پہنتے تھے, یعنی کہ ان کا لباس تھا دھوتی کرتا. تو اس دھوتی کو چادرا کہا کرتے تھے, آج بھی مجھے یاد ہے. لیکن آج کبھی لفظ سنا آپ نے چادرا؟ یہ ختم ہو گیا, لفظ ہی ختم ہو گیا ہے. تو اس طرح اور ساری چیزیں تھیں. ہماری روایت ہوا کرتی تھی کہ دی دیانی کے گھر جو ہے نا وہ جب شادی کر دیتے تھے اس کے گھر کا پانی نہیں پیا کرتے تھے. یہ روایت ہے ہماری, لیکن آج یہ ختم ہو گئی ہے. تو وقت کے گیل گیل یہ چیزیں جو ہے نا کچھ فرق پڑ جائے کرا ہے. رسم و رواج ایک دم ختم تو نہیں ہوا کر دے, لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ہے اور یہ چیزیں بھی جو ہے نا مدھم ہوتی جاؤں ہیں. 100% تو نہیں یہ چیزیں ختم ہوئیں, اور یہ جو رسم رواج ہوئے کرے ہیں انہوں نے صدیوں لگ جا ختم ہوندے, یہ اس کی جگہ پھر اور کوئی چیز آ جائے کرا ہے. تو جو ٹرانسفر ہو رہی ہیں دوسری روایت میں, تو ان کا بھی ٹرینڈ جو میرے نزدیک, چونکہ میں تو شہر میں ہوں یہاں, تو یہاں تو اتنا نہیں ہے. ہاں البتہ اس کا کچھ لیول بہتر ہوگا ہمارے ان دیہاتی علاقوں میں جہاں پہ ہمارے ہریانوی بھائی بس رہے ہیں. تو ان کا کسی حد تک اس معاملے میں جو آپ نے پوچھا کھانے کے والے تھے, دی دیانے کے والے تھے, کچھ لیول ان کا کچھ بہتر ہوگا. شہروں میں تو یہ بہت زیادہ کم ہو گیا. اورنگزیب محبوب بھائی آپ کے اگلا سوال سے گجرانوالہ ڈویژن میں ہریانوی زبان اور کلچر کا ہریانوی بھائیوں میں روزمرہ کی زندگی میں کس حد تک عمل دخل سے؟ جی فہیم بھائی, گجرانوالہ میں ہریانوی کلچر کے والے تھے آپ نے پوچھا. شہر میں تو اس کا ٹرینڈ کوئی نہیں, بلکہ نہ صرف گجرانوالہ میں, میرا خیال ہے وسطی پنجاب کے کسی بھی شہر میں اس کا ٹرینڈ اتنا کوئی نہیں خاص. کیونکہ اس کے بولن واسطے, ماں بولی کے بولن واسطے کوئی سامنے بھی بولنے والا ہو تو پھر ہی بندہ بول سکا نا. شہر میں تو مکس ہے, کام ملا جلا ہے, کوئی اپنا کسی اپنا
مقصد پنجابی ہیں سارے. اور جہاں تک گجرانوالہ کا دیہاتی ایریا ہے تو یہاں پہ بہت سارے اس طرح کے جو ہے نا دیہات ہیں جہاں پہ ہماری جو ہریانوی زبان ہے بولی جاوا ہے. اس کی مثال رانا شوکت علی چوہان ہے. ان کا جو گاؤں ہے سمو بالا, یہاں پہ سارے ہریانوی ہیں. اس کے ارد گرد اور بہت سارے کاموں کی کے ارد گرد میں گاؤں ہیں, تو وہاں پہ یہ زبان بولی جاوا ہے. تو دیہاتی ایریا میں جہاں پہ ہمارے ہریانوی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بولیں ہیں, آپس میں بول رہے ہیں. تو یہ زبان ایسی چیز ہے کہ سامنے بھی ہریانوی ہوا ہے تو ہریانوی بولی جاوے گی. اگر ہم ہریانوی ہوندے سامنے ہمارے کوئی پنجابی ہوگا تو اس کے گل تو بولنا ذرا قدرے مشکل ہو جائے گا. تو جو وقت کا جو ٹرینڈ ہے اس وقت شہروں کا, تو اس کا رواج شہروں میں تو نہیں ہے. تو جب ہم دیہاتوں کی طرف رخ کرتے ہیں وہاں پہ جو اکٹھے ہمارے ہریانوی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپس میں بولنا ہے اور اس کلچر کو فروغ بھی دینے کی وہ پوری کوشش کریں. اورنگزیب محبوب بھائی آپ گیل 17واں سوال سے, آپ نے ہندوستان کا سفر بھی کرا سے, ارے اور اوڑے کے ہریانوی زبان کلچر اور رہن سہن میں کے مشترک سے. آپ کے خیال میں زبان کلچر نہ آگے لگ لے جان واسطے ارے اور اوڑے کے کیا ایک جیسا منظم انداز میں کام ہو لگ رہا سے؟ جی فہیم بھائی, بالکل میں نے انڈیا کا سفر کرا ہے. میری والدہ انڈیا سے ہیں, ڈسٹرکٹ سہارنپور کی ہیں. اب تو وہ ڈسٹرکٹ چینج ہو گیا, ان کی اترانچل اسٹیٹ بنی تھی ہریدوار جو ہے نا ان کا ڈسٹرکٹ ہے. تحصیل روڑکی سے ہے, گاؤں ہے ان کا سکروڈا. تو یو پی میں نے زیادہ اسٹے کیا ہے. ہریانہ میرا جانے کا اتفاق نہیں ہوا چونکہ ویزے کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ملاقاتیں میری ہوئی ہیں ہریانہ کے لوگوں سے بھی, اور یو پی میں تو میں رہا ہوں. تو فرق یہ ہے کہ وہ لوگ تو اپنے اسی کلچر کو کنٹینیو کر کے چل رہے ہیں. ہریانہ کے لوگ اپنے آباء و اجداد کے گہلو گہل اپنا جو ہے نا ان کا ہر طرح کا جو رہن سہن ہے نا وہ تو بالکل جو ہے نا اپنی اس میں اصل پیور سمت میں چل رہا. ہمارا جو پاکستان میں جب آئے ہیں ہمارے بڑے بزرگ, تو وقت کے گیل گیل جو ہے نا تھوڑا چینج ہوا ہے, کسی حد تک فرق آیا. ان کے گہلو بیٹھو اور اب اپنے اس میں تھوڑا سا محسوس ہوا فرق ہے, کیونکہ یہاں پہ گیل ہمیں کلچر پنجابی مل گیا, سرائکی مل گیا اور سندھی مل گیا. تو یہاں پہ آ کے ہم تھوڑا سا مکس ہوئے. ان کا اپنا جو ہریانہ کا کلچر تھا, کچھ پنجاب کا کلچر تھا, یا سندھ والے سندھ کے کلچر کے گھر اپنی زندگی گزاری. تو یہ تھوڑا سا فرق تو آیا, اس میں کوئی شک نہیں. تو باقی رہی بات ان کے گھر کردار ادا کرنے کی, تو وہاں پہ اچھی شخصیات ہیں ہریانہ میں. میں اگر نام لوں گا تو مہاویر سنگھ دکھی بھائی ہیں ہمارے, ماشاءاللہ بہت بیلنس شخصیت ہیں. انوپ لاٹر بھائی ہیں, رگبیر نین بھائی ہیں, ڈاکٹر پرمانند جی ہیں, اور بھی اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جو میں ابھی ممکن نہیں کہ بہت اچھی بیلنس شخصیات ہیں اس ہریانوی کلچر واسطے. ان کا جو ہے ہمارے گل کردار بہت اچھا ہے. اور ہمارے بھی پاکستان کی طرف سے اختر مرزا بھائی جو ہیں وہ میرے خیال رابطے میں بھی ہیں انوپ لاٹر بھائی کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے گل ٹرانسفر تو ہو رہی ہیں اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے. تو اس کے اوپر کام تو مشترکہ طور پہ ابھی جو ہے نا دور دور بیٹھ کے ہو رہا. تو باقی ایک وقت آئے گا کہ ہمارا جو مقصد ہے کچھ ملنے ملانے کا وہ بھی کسی وقت پورا ہوگا, لیکن کچھ رکاوٹیں, کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے آگے چل نہیں پا رہا. لیکن جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے تو اس کے گل گل ہم میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کام اس پہ بھی ہو رہا. جی رانا اورنگزیب محبوب بھائی آپ گیل 18واں سوال سے, پاکستانی اور انڈین ہریانوی بھائی چارہ تو چاوس ہیں مگر رکاوٹ بھی گھنی زیادہ ہی ہیں. کیا کہو گے اس بارے میں؟ فہیم بھائی, بالکل انڈین بھائی اور ہمارے پاکستانی بھائی ان کی پوری کوشش ہے کہ بھائی چارے کی فضا قائم ہو, اور ایسا کوئی پلیٹ فارم ملے, ایسا فورم ملے جہاں پہ مل بیٹھ کے اکٹھے اس ہریانوی کلچر ماں بولی ثقافت کو فروغ دیں. لیکن یہ سب نو پتہ ہے کہ حکومتی سطح پہ ویزا کا سسٹم بڑا مشکل ہے دونوں طرف. سفارتی معاملات بڑے کریٹیکل قسم کے ہیں, اور اس میں جو ہے نا یہ سب بھائی جانے ہیں کہ جب تک یہ ویزا سسٹم جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کی طرف آنا جانا جو ہے نا وہ ممکن نہیں.
تو اس وقت کی جو صورتحال ہے تو اس میں یہی کہوں گا کہ کچھ جو ہے نا ہماری ہریانوی کمیونٹی کی طرف سے کوئی پریشر ڈیولپ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس ہریانوی کلچر واسطے کچھ کام کر سکیں، کیونکہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، چاہے ادھر کی ہو چاہے ادھر کی ہو، تو اس کے جب تک کوئی ایسا اقدام نہیں کرتی جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا پریشر ڈیولپ نہ ہو. اس کی ایک مثال آپ یہ لے لیں کرتارپور کا. تو سکھ کمیونٹی کا ایک بڑا پریشر تھا مختلف ممالک میں جو تھے، برحال وہ اپنا ان کے لیے ایک راستہ آسان ہوا. اچھی بات ہے کرتارپور میں جو ہے سکھ کمیونٹی آ جا رہی ہے ایزیلی، آسانی کے ساتھ. تو اسی طرح میں چاہوں گا کہ اپنا مطالبہ کروں گا کہ اس طرح کا کوئی فورم جو ہے نا وہ ہمارے ہریانوی بھائیوں کو جو ہے نا وہ مہیا کیا جائے. دونوں طرف کی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر جو ہے توجہ دیں، تاکہ ہمارے جو ایک دونوں ملکوں میں جو رہنے والے ہمارے بھائی ہیں ہریانوی، تو ملک دو ہیں، کلچر ایک ہے. تو یہاں پہ جو اس کلچر کو فروغ دیا جائے گا تو وہ جب تک آپس میں ملیں گے نہیں اور یہ ٹیلنٹ ایک دوسرے کے گال جو ہے نا وہ شامل نہیں ہوگا. ہمارے مطلب فرمان ٹھاکر بھائی ہریانوی سنگر ہے ماشاءاللہ، ادھر سے وہ دنودا بھائی ہیں ایک بہت اچھے ہریانوی سنگر. تو اچھا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کے پاس جائیں. اس ماں بولی کو جتنا فروغ دیا جا سکے اتنا اچھا ہے. جب تک ہم آئیں گے نہیں، وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، تو جب تک اس جو ہے نا دونوں ملکوں کے جو ہریانوی بھائی مل بیٹھیں گے نہیں اور یہ اس بنیاد پہ آگے چلے گا کہ جب تک یہ آئے جائیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ویزا سسٹم جو ہے گورنمنٹ کے دونوں گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کوئی آسانی کری جائے. جی اورنگزیب بھائی آپ گل اگلا سوال سے ماری اور سے اور سرحد پار سے ماہر تعلیم کا آپس میں رابطہ یقیناً اس زبان اور ثقافت و ادب کے علاوہ بھائی چارہ نے بھی فروغ دے گا. یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. سائیں بھائی اوپر میں نے اس کا اظہار خیال کر دیا ہے کہ دونوں طرف سے جب تک ویزا پالیسی جو ہے وہ نرم نہیں ہوگی تو آنا جانا بڑا مشکل ہے. بلکہ پچھلے دنوں انوپ لاٹر بھائی نے کچھ اقدام کرنے کی کوشش کری تھی آنے کے واسطے، اور وہ پروگرام بنا رہے تھے. ماہر تعلیم ہے وہ، تو اس کے لیے ہم ان کو بالکل ویلکم کریں گے. اگر آئندہ نیکسٹ بھی کوئی پروگرام ان کا ہوگا، فی الحال تو نہیں ہو سکا، اور بھی بہت سارے مسائل آ گئے. تو یہی مسائل ہیں جو اپنا ویزا پالیسی کی وجہ سے آنا جانا مشکل ہے. تو جتنا یہ آسان ہوگا ہمارا آنا جانا اتنا ہی آسان ہوگا. اگر یہ اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ہمارے لیے ویزے کا حصول ہے وہ اتنا مشکل ہوگا گا، تو پھر تو یہ چیزیں بہت مشکل ہیں. پھر تو ہم بس ٹیکنالوجی کا ہی استعمال کر سکیں جب تک کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آسانی کی طرف نہیں جاندی. تو یہی کوشش ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ گورنمنٹ کی سطح پہ اس کے اوپر کچھ غور کرا جا، اور جو ہمارے ہریانوی بھائی ہیں ان کے واسطے کچھ جو ہے نا نرمی کری جائے ویزے میں، ان کے واسطے آنا جانا آسان کرا جا، تو اس سے سارے مسائل جو ہے نا یہ حل ہو جائیں گے. جی اورنگزیب محبوب بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ باہمی روابط نے بڑھان واسطے ویزا پالیسی میں دونوں طرفوں سے نرمی بہت ضروری ہے اور وقت کی ضرورت ہے. آپ کے اگلا سوال سے کہ ہریانوی کلچر نے فروغ دین واسطے مختلف شعبۂ زندگی کے لوگ پاکستان آنا چاہویں سے اور اظہار بھی کریں اپنی خواہش کا. ان کا آنا یقیناً بولی نے فروغ دے گا. اگر وہ ارا آویں تو ہم ان کے لیے کے اقدامات کر سکا. جی فائن بھائی وہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اللہ کرے، ہماری خواہش ہے کہ وہ دن آوے کہ ہمارے سرحد پار سے جو ہمارے ہریانوی بھائی ہیں ہمارے پاس آویں. تو جب وہ آویں تو یقیناً ان کے واسطے ہم کوئی پھر کچھ پروگرام بھی طے کریں گے. ہم ہریانوی کلچر شو پہلے پیش کر چکے ہیں، ہم اسی طرز کا کوئی اور پروگرام کریں گے. نشاد قاصر بھائی اپنے ادب کے معاملے میں، شعر و شاعری کے معاملے میں اپنا بہت اچھا مقام رکھے ہیں ہمارے اپنا ہریانوی پلیٹ فارم پہ. تو مشاعرے کے حوالے سے ان کی خدمات لی جا سکیں، اور اس طرح کا کوئی ادبی پروگرام، کوئی ثقافتی پروگرام، کوئی ثقافت کے حوالے سے ایسی سرگرمیاں ایسی ہم رکھ سکیں.
تو ان کا ان پروگرام میں شامل ہونا اس پروگرام نو تقویت بھی دے گا، اس پروگرام کو بڑھانے واسطے جو ہے نا وہ ایک مدد بھی ملے گی، اور ایک بھائی چارے کی فضا بھی اس سے جو ہے وہ قائم ہوئے گی۔ تو اسی طرح جب آنا جانا لگے گا، جس وقت ہم یہاں تے اب اپنے ہریانہ جائیں گے تو وہاں کے لوگوں کے اندر جو دلچسپی ہے ہمارے متعلق، ہمارا جو ان کے گل رابطہ ہے، پیار محبت ہے، ایک دوسرے کے گل بھائی چارہ ہے، تو انہوں نے بھی اس چیز کا فائدہ ہوئے گا، تو وہ بھی اس چیز کا اظہار کریں گے کہ ہمارے پاس ہریانوی بھائی جو پاکستان سے آئے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح فرمان ٹھاکر بھائی ہیں، تو یہ اپنی گلوکاری کے جو جوہر ہیں وہ ان پروگرام میں دکھاویں گے۔ اسی طرح انڈیا تے جو گلوکار ہیں وہ بھی اپنے جو ہے وہ یہاں آ کر اگر جوہر دکھاویں تو اس نو جو ہے نا ہریانوی بھائی چارہ اور اس کی جو سرگرمی ہے اس نو جو ہے نا وہ بہت زیادہ تقویت ملے گی، اور اس سے جو ہمارا ایک بھائی چارہ بھی بڑھے گا، اور ہماری جو ثقافت ہے اور ہمارا جو کلچر اور ہماری جو سماجی سرگرمیاں ہریانوی، تو اس میں بھی جو ہے نا فائدہ پہنچے گا، اور ایک دوسرے کے گال ہمارے رابطے بھی جو ہے نا وہ بہتر ہوئیں گے۔ رانا اورنگزیب محبوب بھائی، آپ کے میرا آخری سوال ہے، آپ ماہر تعلیم سو، آپ نے ساری زندگی ایجوکیشن میں گزاری سے، تو ایک ماہر تعلیم ہون کی حیثیت سے آپ مارے ہریانوی بھائیوں نے کے پیغام دینا چاہو سو؟ فہیم بھائی، ماہر تعلیم کی حیثیت سے میں اپنے ہریانوی بھائیوں نو اسی چیز پہ زور دوں گا کہ تعلیم کے اوپر توجہ دیں، اپنے بچوں نو ان کی جو تعلیم ہے وہ ضرور پوری کروائیں۔ بچوں میں اگر ٹیلنٹ ہے تو میں یہاں تک بھی یہ کہوں گا کہ اپنا تن من بیچ کے بھی ان کے اوپر لگاؤ، کیونکہ تعلیم کے بغیر آپ لوگ اگر آج اس دور میں نہیں بڑھ سکتے۔ ایک دکاندار بھی جو ہے نا آج کے دور میں اپنا مال گودام میں نہیں دیکھنے جاتا، وہ کمپیوٹر پہ دیکھے کہ میرے پاس کتنا سٹاک پڑا ہے اور کتنا میں نے ابھی اور لینا ہے۔ تو کاروبار کی بھی اگر بات کرو تو وہ بھی تعلیم کے بغیر اچھے انداز سے نہیں ہو پاوے گا۔ آنے والا دور جو ہے وہ تعلیم کا ہے، اور جب تک ہمارے بچے تعلیم میں آگے نہیں جائیں گے تو ہم پھر دنیا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں دوسرے طبقے ہیں تو ان کا بھی تو مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے ان کے گیل جو ہے نا پورا ایک برابری کے گیل چلنا ہے۔ اگر ہم تعلیم میں پیچھے رہ جائیں گے تو پھر سمجھ لو کہ ہم اپنا ہریانوی کلچر بھی نہیں بچا پائیں گے، اس نو لے کر بھی آگے نہیں چل پائیں گے، اور باقی دوسرے جو معاملات ہیں زندگی کے تمام کے تمام تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور تعلیم کے بغیر ترقی نہیں ہے۔ تو اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے بچوں نو تعلیم کے زیور سے ضرور آراستہ کریں، اور اس کے اوپر جتنی توجہ دی جا سکے وہ ضرور دیں، اور تاکہ ان کا جو مستقبل ہے وہ بچوں کا آپ کا وہ محفوظ ہو، اور اسی کے گیل جو ہے نا ہمارا ہریانوی کلچر بھی سیف ہوگا، ہماری ترقی بھی جو ہے نا وہ ہمیں حاصل ہوگی، اور ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے نا وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے گیل ہی ممکن ہے۔ اس کے بغیر سوچنا بھی نہیں کسی ہریانوی بھائی نے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم چھڑوا کے کوئی ترقی کی طرف چل پڑیں گے۔ تو میرا جو مقصد ہے یا جو میرا میسج ہے اپنے ہریانوی بھائیوں نو وہ یہی ہے کہ تعلیم پہلے، باقی چیزیں تو سب بعد میں۔ جی اورنگزیب محبوب بھائی، تعلیم واقعی بہت ضروری ہے، اور آپ نے بہت مدلل اور مفصل اور بہترین انداز میں سوالات کے جواب دیے۔ وقت کس طرح گزرا پتہ ہی نہیں لگا۔ جی بہت شکریہ فہیم بھائی، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے کوشچن تیار کرے تھے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور انٹرویو ٹیم کا بہت شکریہ، اور تمام میرے نیشنل ہرانی آواز میں بیٹھے ہوئے بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی دے۔ میں ایک بار سب بھائیوں کا بےحد مشکور ہوں۔ اظہار خیال کرن واسطے آرگنائزر نوہرا دبئی رانا مختار احمد بھائی سے گزارش ہے کہ وہ آویں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ جی فہیم بھائی بہت شکریہ جی۔ اظہار خیال کے آج میں تو یہ کہوں گا کہ بھائیوں کو ایک پیغام دیا جاوا، اور جن بھائیوں نے اس سلسلے میں محنت کری اپنی ماں بولی واسطے ان تے مبارکباد دی جاوا، اور مبارکباد کے سلسلے میں سب سے پہلا نام جو میں لوں گا
رانا تصویر صاحب ملتان تے، فرمان ٹھاکر صاحب اسلام آباد تے، اور عطاء الرحمان بھائی انگلینڈ تے، اکبر بھائی ہڈالی تے، وقار بھائی کوئی والا دے، اور دوسرے جتنے بھی پاکستان تے راجپوت بھائی محنت کر رہے ہیں، ان سب تے میری طرف تے مبارکباد۔ اور انہیں کی محنت جی دن رات کی جو آج رنگ لے آ رہی ہیں، یہ واٹس ایپ گروپ، یہ فیس بک گروپ، اس کے بعد جناب علی یہ انسٹاگرام، اور یہ فیس بک اونلی راجپوت ہریانوی آواز پاکستان، اور یہ واٹس ایپ گروپ نیشنل ہریانوی آواز پاکستان۔ تو یہاں جو محنت کریاں رو فیصل صاحب، رانا تصویر صاحب، اختر مرزا صاحب، اور اورنگزیب بھائی گجرانوالہ تے، اور دیگر بہت سے بھائیاں جن کے نام لوں گا تو میسج بہت لمبا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو پروگرام ہمارے چل رہے ہیں ماشاءاللہ حلف برداری کے، رانا اشرف صاحب جمبر کلاں تے، اور رانا اکبر صاحب ہڈالی تے، اورنگزیب بھائی گجرانوالہ تے، انہوں نے پروگرام کروائے بہت کامیاب۔ تو اسی طرح بھائی جان ماں بولی تے عام کرنے واسطے خرچ بھی کرنا پڑے گا، ٹائم بھی دینا پڑے گا، اور اس کے بعد پروگرام بھی اٹینڈ کرنے پڑیں گے۔ تو یہ جب ساری چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ ماں بولی بھی عام ہوگی، اور اس کا رزلٹ بھی اچھا ملے گا۔ اور دوسری زبانوں والی جو برادریاں، جو قوماں کھڑی ہیں اپنے اپنے مقام پر، اسی طرح ہمارا بھی ایک مقام ہوگا، ہم بھی بہترین جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ سب بھائیاں تو دعا کی اپیل ہے، اللہ پاک سب تے اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ بس یہ میسج ہے بھائیاں واسطے۔ نیشنل ہریانی آواز میں بیٹھے ہوئے سارے بھائیوں، رانا مختار احمد بھائی کے بہترین اظہار خیال کے بعد ایب ہمارے گیل موجود ہوں گے نیشنل ہریانی آواز و ہریانوی بھائی و نہرا تنظیم کی جان، دلوں کی دھڑکن، آپ کے اور ہمارے جانے پہچانے بھائی رانا اکبر علی چوہان، آرگنائزر نہرا و ڈپٹی جنرل سیکرٹری نہرا، نے دعوت دوں کہ وہ آویں اور اپنے اظہار خیال سے ہم نے نوازیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اور سب سے پہلے تو فہیم بھائی، مختار بھائی، آپ لوگوں نے مبارکباد۔ یہ ایک سلسلہ جو ٹوٹے ہوا تھا انٹرویو کا، اس کا کیونکہ یہ جو کرونا کی وبا شبا پھیلی، تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کم ہو گئی تھی، یہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ دوبارہ شروع کریا، اور بڑا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اور ماشاءاللہ اہم شخصیت کا کرے آپ نے پہلا ہی انٹرویو دوبارہ سے شروع کریا۔ اور اورنگزیب بھائی نے ماشاءاللہ مفصل جواب دیے، اور آپ کے سوال بھی اچھے تھے، کیونکہ بیسکلی بنیادی طور پر تو میں کہ ہوں اور آپ کے ہو اورنگزیب بھائی کیا، یہ سب کچھ ہماری پہچان جو بھی ہے وہ نورا، اور نورا کی جو بھی جب کا نورا کا قیام عمل میں آیا، یہ 2017 سے لے کر، اور ماشاءاللہ نورا کی ایکٹیویٹیز جو بھی ہمارے فالوورز ہیں پیج پر، جو بھی لوگ جڑے ہیں ساتھ، ماشاءاللہ کوئی 6,000 7,000 تو اوپر، اور ویسے بھی فیس بک پر سوشل میڈیا پر جو دوست جڑ دینا، وہ سب ہماری ایکٹیویٹیز تا جو بھی منظر عام باندھی رہا وہ تو سارے واقف ہیں۔ اور نورا کا جو کردار ہے ماں بولی اور اس کلچر کے فروغ کے واسطہ، تو ہمارے زیادہ تر اپنا جو سوال بھی کرے ماشاءاللہ اسی پر تھے، اور نورا کے جتنے بھی کام تھے وہ جو چیزیں ابھی چل رہی تھیں ان کے بارے میں مفصل اورنگزیب بھائی نے بتایا۔ اور ماشاءاللہ اورنگزیب بھائی وہ شخصیت ہیں کہ جب تک وہ نورا کے ساتھ جڑے ہیں ماشاءاللہ، اور بیسیکلی وہ کیونکہ پڑھے لکھے بھائی ہیں ہمارے، اور ماہر تعلیم ہیں، اور اردو میں بیسیکلی زیادہ بات کر رہے تھے کرا لے بھی، اور لیکن ماں بولی اور کلچر کے لیے محبت اتنی ہے کہ وہ جو جب تک شروع دن تک ہمارے ساتھ جڑے ہیں نا ماشاءاللہ، تو ان کے اندر ایک درد تڑپ اپنے کلچر کی، اپنی ثقافت کی بہت ہی زیادہ، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خوش رکھا۔ گجرانوالہ کی تنظیم نے بنائی، اس کا بھی آرگنائز کرا، سارا پروگرام بھی بہت شاندار ہوا تھا۔ تو اپنا رانا اورنگزیب بھائی ہمارے ہیرے ہیں نورا کے،
اور اللہ تعالیٰ ان جیسے بھائی اور جڑتے رہیں گے. مقصد یہ ہے کہ جب ایک پلیٹ فارم شروع ہوا ہے, کام شروع ہوا, اور ساتھ ساتھ دوست جڑتے گئے, کئی آتے گئے, کئی جانے گئے, اور مخلص دوست جن کے دل کے اندر تڑپ تھی, اپنی ماں بولی کی محبت تھی, مختار بھائی جیسے, اپنا اورنگزیب بھائی جیسے, فہیم بھائی آپ ہو, اور ہمارے بہت سارے بھائی ہیں, کئی کے نام رہ دیں گے. تو جنہیں جنہوں نے بھی جو بھی ایک خلوص دل کے ساتھ اپنی ماں بولی اور کلچر کے جڑے تھے, جنہوں نے محبت تھی, وہ لوگ ماشاءاللہ جڑے رہے. اور انہی بھائیوں میں ایک رانا اورنگزیب بھائی ہیں جو کہ پہلے دن تک جڑے اور آج تک نورا کے ساتھ ہیں, اور نورا کے واسطہ ماشاءاللہ ان کا دل, دسترخوان, ان کی جیب, ان کا وقت, ان کی ٹائم, سب کچھ حاضر ہے اور حاضر رہے ہر وقت. اورنگزیب بھائی نے بھی سلام. اور نورا کی پوری ٹیم نہ بھائی, نورا کے جو بھی مطلب کہ منظر عام پر بعض چہرے نظر آواں, مثلا طه بھائی آ گئے, میں آ گیا, ہریانوی بات پاکستان پر لائیو آ جائیں. اس کے علاوہ بیک پر بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اپنی ماں بولی اور کلچر کے واسطہ. پوری کی پوری ایک ٹیم آ, اپنا نشاد بھائی کی ایک پوری ٹیم آ جو کہ شاعران کی کھیپ تیار کری ہے. اس کے بعد نثر کا کام ہو رہا ہے, مرزا صاحب جیسی شخصیت ہے جو کہ بہت بڑا کام کر رہے. اور کپتان کی تو ایک ویلیو ہے, چیئرمین صاحب جو ہیں ہمارے, ظاہری بات ان کی قیادت میں سارا کام ہو رہا ہے. بھائی عمر ایاز صاحب, بھائی راؤ فیصل, عطا بھائی کا بہت کلیدی کردار ہے. میں جو آج جڑے ہوں نورا کے ساتھ, میں نے عطا بھائی تھا 2017 میں لائیو دیکھا, میں نے اپنا نمبر دیا, وہاں تھا, نورا کے ساتھ جڑ کے ماشاءاللہ اپنی ماں بولی کی محبت میں جڑے ہیں. بہت شکریہ فہیم بھائی اور مختار بھائی, آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا, انٹرویو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرا. آپ اس نے جاری ساری رکھیں. میں نشہ ہریانوی آواز کے ممبران و بھائیوں اور رانا اورنگزیب بھائی جو آج آپ کے ہمارے مہمان تھے, ان کا بہت بہت شکریہ ادا کروں ہوں کہ انہوں نے ہمارے واسطے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہم تے اتنی اچھی اچھی باتوں سے نوازا. ان کا بہت بہت شکریہ. اور میں آپ کا بھائی محمد فہیم مغل, سیکٹری اطلاعات و نشریات نورا تنظیم پاکستان, آپ سے اجازت چاہوں. اور ایب ہمارے گیل انگلینڈ سے رانا عطاء الرحمان خان بھائی, وائس چیئرمین نہرا, ہمارے گیل ہوں گے اور دعا کراؤں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیشنل ہریانوی آواز میں بیٹھے سارے بھائی نے, رانا عطاء الرحمان خان پانی پتی کا جھنگ والے کا انگلینڈ سے, السلام علیکم. اور میں تمام ممبران کا, اسپیشلی چیئرمین صاحب اور سیکرٹری صاحب اور باقی جو انٹرویو ٹیم ہے ان کا, جتنے ممبران ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں. آج ایک بہت ہی بہترین قسم کا, اعلیٰ قسم کا بھائی رانا اورنگزیب کا, گوجرانوالہ والے کا ایک بہت ہی اچھا انٹرویو پیش کرا گیا ہے. اور انٹرویو ٹیم نے بہترین سوالات تیار کر رکھے تھے, تو اس پہ سب بھائیوں نے بہت بہت مبارکباد. اور اسی کے ساتھ میں دعا بھی کرا دوں جی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربی جعلنی مقیم صلاتی من ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذی الجلال والاکرام. اللہم انی اسألک عافیہ رزقا طیبا عملا متقبلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربی زدنی علما. اللہم اجرنی من النار. ربی ارحمہما کما ربینی صغیرا. یا اللہ پاک, اے سورج نے غروب کر کے دوبارہ طلوع کرنے والے رب, ہم نے اپنی رضا والی زندگی دے اور ہم نے اس بات سے بچا کہ ہم تیرے نافرمان ہوئیں. یا اللہ پاک, زندگی کے ہر لمحے میں ہماری مدد فرما اور ہم نے کفر, شرک, گمراہی اور بدعت سے بچا. یا اللہ پاک, تئیں زمین اور آسمانوں نے پیدا کرنے والا ہے اور تیرے ہی قبضے میں قدرت ہے. اے اللہ پاک, ہم نے اپنی کائنات پہ غور و فکر کرنے والا بنا دے, ہمارے دل میں اپنی محبت اور ایمان کے نور سے بھر دے. اے اللہ, ہم یا اللہ پاک, ہم آپ کی پناہ چاہیں ہر برے دن سے, ہر بری رات سے, ہر بری گھڑی سے, ہر برے لمحے سے, آنے والے وقت کی آفتوں سے, بلاؤں, مصیبتوں, پریشانیوں سے, غموں سے, فکروں سے, دکھوں سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے. یا اللہ, ہم نے ہر لمحے میں اپنی حفظ و ایمان میں رکھ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
देखने वाला का शुक्रिया। वीडियो ने लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब करना ना भूलियो।